یہ اللہ کے ساتھ تمہاری نمک حرامی ہے۔ اللہ کے بندو، مالک نے خالص اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے، زندگی دی، عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری، اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے آخرت کی زندگی کے لیے، کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اس نے تم کو اولاد دی ہے اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو۔ فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندو تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدوہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا کروٹ لے، تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سن کر اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ، مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا، یا تو آپ تمہارا مسکن ہوگی اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بھلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا، اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے۔ اور اس امت کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے اندر۔ کہیں حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر و شرک۔ 4 جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ کی، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ بیان فرمایا کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا ہے، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے، وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد
پھر اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کن ہے۔ اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے کہ جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے، یہ 18 انبیاء ہیں سورہ الانعام میں، نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکو، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کرتا تھا۔ کئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے، اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ بفرض محال ہمارے آخری نبی ہے محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالیے ہو کر پہنچیں گے۔ اسی بات کو بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر جائے چاہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہوں وہ آگ میں جائے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، گناہ گار سے گناہ گار ہو اگر اس نے شرک کرنے کی بجائے ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا اس نے برائی سے گناہ سے مر دیا ہو۔ حدیث قدسی میں مالک فرماتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے گناہ گار، ایسا گناہ گار کہ ساری زمین اس نے بھر دی، گناہ سے سیاہ کر ڈالی، لیکن مشرک بن کر نہیں آیا ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے، صحت کمزور اور شیطان کے غلبے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آ کے رہے گا کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ اتنی رحمت سے اس سے ملوں گا کہ جتنی اس کی خطائیں ہیں ان کو میری رحمت ڈھانپ لے گی، اور آخر کار یہ گناہ گار جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومنوں کا ایسے ہی ایک گناہ گار جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا وقت آ جائے گا، اور یہ آخری شخص ہے، باقی سارے مومن نکال لیے گئے ہیں گناہ گاروں جن کو اللہ نے سزا دینا مناسب سمجھی۔ یہ آخری جب نکالا جائے گا کوئلے کی طرح سے جلا ہوا، تو پروردگار عالم اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، اور اس کی کالب، اس کی جلن، سوزش سب دور ہو جائے گی، حسن و جمال واپس آ جائے گا، فرحت ہی فرحت ہو۔ تو مالک اس سے کہے گا میرے بندے اب مانگ جو تو چاہتا ہے، تیرے دل میں جو خواہش ہو۔ وہ کہے گا مالک وہ جلن مجھے یاد ہے، اور اب تو حسن و جمال ہے اور دل اور جگر میں ٹھنڈک ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا، اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو اس کے سمجھ میں آئے گا مانگتے مانگتے جب تھک جائے گا کہ مالک اب مجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتیں اور بتائے گا کہ یہ بھی مانگ میرے بندے، تو نے یہ تو مانگا نہیں، اور جب سب اللہ اسے بتا چکے گا پھر کہے گا کہ تو نے مانگا میرے بندے، وہ میں نے تجھ کو سب کچھ عطا کیا، اور جو تو بھول گیا تھا اور نہیں مانگ پایا تھا میں نے بتایا، تو نے پھر مانگا تو میں نے وہ بھی تجھے دیا۔ اور
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، اور پھر اللہ کہے گا کہ تو نے مانگا اور میں نے بتایا یہ بھی دیا، اور اس سب کا 10 گنا اور دیا۔ تو یہ ایمان کی یہ برکت ہے جس کو آج لوگ پیراہن سمجھتے ہیں، لباس کی طرح سے جس طرح چاہے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار کائنات کے اندر اس ایمان کی برکت سے جلے گا تو، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور جو کہے گا اللہ اس کو دیتے رہے گا۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سے پہلے بھی میں یہ بیان اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن یقین کریں بار بار سننے کو اور بار بار اس کو شیئر کرنے کو دل کرتا ہے، تاکہ انسانیت تک یہ اللہ کا پیغام پہنچے اور یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیونکہ جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے شرک کرنے والوں کا۔ تو لہذا شرک کو کھول کھول کے بیان کرو اللہ کے بندو۔ یہ دعوت اٹھی ہے 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اس کفر و شرک کے اندھیرے کے اندر یہ ایک شمع روشن ہے، یقین کرو۔ باقی سب کو میں نے سنا، یقین کیجئے کہیں نہ کہیں ہر ایک کا شرک کے ساتھ ملاپ ہے، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی صاحب ہو، علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، رفیع عثمانی ہو، جو شرک پر مر گئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، محمود الحسن ہوں، شبیر احمد عثمانی، بتاؤ اتنے بڑے علماء کا یہ کام تھا کہ اس طرح تفسیر کرتے سورہ فاتحہ کی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے بڑا کوئی ظلم، اس سے بڑی کوئی زیادتی انسانیت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو کوئی بھی نہیں بچا ہے اس سے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں۔ اور آخر میں آ کے جو توحید کی دعوت اٹھی تھی، یہ ایک اندھیرے میں ایک شمع روشن ہوئی تھی۔ اس کے بھی جو امیر بنائے گئے محمد حنیف، 2017 میں آ کے اس نے بھی شرک کا انجیکشن دیا، اسی گندگی کے اندر یہ بھی گئے ہیں جس میں یہ پہلے برباد ہوئی امت۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعوت بڑی زبردست دعوت ہے، اللہ کے بندو اس پر غور کرو، ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھو، کیسٹیں سنو۔ اب تو نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر جگہ، فیس بک کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں اپلوڈ ہو گئی ہیں۔ صرف ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی لکھیں رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے بیان آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر صحیح معنوں میں قرآن کی اصلی تفسیر اور ایمان خالص جاننا چاہتے ہو، اور شرک کا رد اور طاغوت کی نشاندہی کرنا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو طاغوت بنتا کیسے ہے، طاغوت ہوتا کون ہے، اور اس کا کفر کیوں ضروری ہے، یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے ہو تو ڈاکٹر صاحب کو سنو، یقین کیجیے اس اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ابھی بھی موجود ہیں، دین کا کام انشاءاللہ کر رہے ہیں، ایمان کی شمع کو ہم بجھنے نہ دیں گے۔ ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، بڑی سخت چوٹ کھائی ہے اس محمد حنیف کے ذریعے، ان لوگوں نے پھر جماعت کے اندر اسی طرح شرک، سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آگے۔ کبھی کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت فلاں نبی کو دے دی تھی۔ تو اس طرح کی باتیں پتہ نہیں ان کے منہ سے کیوں نکل رہی ہیں۔ وہ جماعت جو ایمان خالص کی بنیاد پر اٹھی وہ اس طرح کی باتیں کرے تو بتاؤ پھر دوسروں کو کیسی رہنمائی ملے گی؟ کس طرح لوگ ایمان اور عقیدے کے بات کو سمجھیں گے، اور شرک اور یہ توحید کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ کہ اگر تم خود کہنا شروع ہو جاؤ گے کہ اللہ نے یہ سجدہ کروا دیا تھا، جی اچھا اللہ شرک کروا رہا ہے، اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ان کی مت ماری گئی اس طرح۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم ایمان خالص کی اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور شرک کو ہم پہچان گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ہمارے قدموں کو پیچھے نہ ہٹنے دینا، مالک ہماری حفاظت فرما، مخلص و باصلاحیت لوگ ہمارے ساتھی بنے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی عزت ہے، اللہ کا وقار ہے، وہ ہمارے قریب آؤ، اور جن کے دلوں کے اندر طاغوتوں کی محبت ہے اور دنیا کی اتنی زیادہ لالچ ہے، وہ دور ہی رہیں تو بہتر ہے، وہ اندر آ کے گاندھی پھیلائیں گے، انہوں نے کیا کرنا دین کا کام۔ تو مجاہدین کے لیے ایک موقع ہے اللہ کے بندو، یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے، اور جہاد کبیر ہے، پہلے دعوت دی جاتی ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرف بسترے اٹھا کے بھاگے جا رہے، کوئی ہوش ہی کو نہیں کس چیز کی تبلیغ ہے۔
زکریا صاحب کی فضائل اعمال پڑھیں، کتنی شرکیہ واقعات ہیں، کتنی ایسی روایتیں جس میں شرک اور کفر اور جھوٹے قصے اس کے اندر ایمان برباد کر دیا، اور اگر ان بھائیوں کو بتایا جائے دیکھو یہ ہے، تو آگے سے اس طرح یعنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ بس اچھا آپ تبلیغ کو روک رہے ہیں، وہ ہم تبلیغ کو نہیں روک رہے، ہم تو تبلیغ کہتے ہیں جتنی اب تبلیغ کر رہے ہو نا اس کو 1 کروڑ گنا زیادہ کرنا شروع کر دو، ہمیں خوشی ہوگی، بہت زیادہ خوشی ہوگی، لیکن توحید کی تبلیغ کرو، ایمان کی تبلیغ کرو، شرک کا رد کرو، تم تو وہاں بھی شرک پہنچا کے آتے ہو جہاں شرک نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح برباد کر رہے ہو اپنے ایمان کو۔ یہ ایسا ایک گروپ ہے جو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تبلیغی جماعت والوں کا، یا تبلیغی جماعت سے ایک اور شاخ جو نکلی ہے محمد حنیف کی، خود اس نے کہا تھا تبلیغی جماعت والوں کی طرح اندروں اندر یہ ایجنٹ تھا، یقین کیجیے تبلیغی جماعت والوں کا، اس کا رنگ سامنے آیا ہے، اور بالکل اس نے تبلیغی جماعت بنا دی، اس توحید والوں کو، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا اس نے۔ بہرحال جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، اللہ کے بندو غور کرو، رک جاؤ، واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، اسی میں تمہاری خیر اور پوری انسانیت کی خیر اسی کے اندر ہے۔